نام طارق جمیل ہے۔ میں 9 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرے اسکول کا نام پاکستان سائنس ہائی اسکول ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قصاب تھا، وہ رات کے وقت جانوروں کو ذبح کرتا، اس کے کپڑوں پر جو خون لگتا وہ گھر جا کر صاف کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جانور ذبح کر کے گھر جا رہا تھا کہ ایک آدمی آیا، اسے چمٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس آدمی کے اوپر خون بھی لگا ہوا ہے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے ایک چھرا گھونپا ہوا ہے، تو وہ آدمی وہیں پر مر گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ قصاب کے کپڑوں پر خون بھی لگا ہوا ہے، آدمی بھی اس کے سامنے مرا پڑا ہے، تو انہوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا اور قاضی کے پاس لے گئے۔ سارے ثبوت قصاب کے خلاف تھے۔ قاضی نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ تو پھانسی دینے والا اسے لے جا رہا تھا تو قصاب بہت زور سے رونے لگا۔ پھانسی دینے والے نے کہا، اب کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں اب ندامت ہو رہی ہے؟ جب تم نے قتل کیا تمہیں اس وقت ندامت نہیں ہوئی؟ تو قصاب نے کہا کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، مجھے اس جرم کی سزا نہیں دی جا رہی، بلکہ میں نے کوئی اور گناہ کیا ہے، مجھے اس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ تو پھانسی دینے والے نے کہا کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 20 سال پہلے میں ایک کشتی چلاتا تھا، ایک دریا کے کنارے سے دوسرے کنارے تک آدمیوں کو چھوڑ کر آتا تھا۔ ایک دن ایک کشتی میں ایک لڑکی آ بیٹھی، وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی، میرا دل اس پر فدا ہو گیا۔ میں نے اشاروں میں اس سے بات کی تو اس لڑکوں نے بھی مجھ سے بات کی۔ میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے کہا، نہیں یہ غلط ہے، تم میرے گھر آ جانا، میرے ماں باپ سے میرا رشتہ مانگنا، پھر ہم ساری زندگی ساتھ رہیں گے۔ تو کشتی والے نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ شام کے وقت میں اس کے گھر گیا، اس کے ماں باپ سے کہا تو اس کے ماں باپ نے کہا کہ ہماری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نیک عورت ہے، تیرے پاس کیا ہے ہم جو اپنی بیٹی تمہیں دیں؟ انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر میں واپس چلا آیا۔ اس کی محبت میرے دل میں رہے گی۔ میں 2 سال اس کا انتظار کرتا رہا، وہ لڑکی مجھے نہ ملی۔ 2 سال کے بعد ایک عورت کشتی میں آ بیٹھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی عورت تھی، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ میں نے اس سے بات کی، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ بہت زیادہ اصرار کرنے پر اس نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ اب مجھ سے بات نہ کرو، میری شادی ہوگی ہے، یہ میرا بچہ ہے، میں کسی اور کی امانت ہوں۔ میرے اوپر درندگی کی سوار تھی۔ میں نے اس لڑکی کا بچہ اٹھایا، میں نے کہا اگر تم میری خواہش پوری کرتی ہو تو کرو، ورنہ میں تمہارے اس بچے کو مار دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گی۔ میں نے اس کے بچے کو دریا میں پھینک دیا۔ پھر میں نے کہا کہ میری خواہش پوری کرتی ہو کرو، ورنہ میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ اس عورت نے بہت زیادہ انکار کیا۔ میں نے زبردستی سے اس کے ساتھ غلط کام کیا۔ غلط کام کرنے کے بعد مجھے سوچ آئی کہ میں نے اس کا بچہ مارا ہے، یہ تو میرے اوپر مقدمہ کرے گی۔ پھر میں نے اس عورت کو بھی دریا میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے، مجھے اس گناہ کی سزا مل رہی ہے جو میں نے 20 سال پہلے کیا تھا۔